کہ اگر چاہتے ہو کہ لوگ عزت کریں تو لوگوں کی عزت کرنا شروع کرو. عزت دو گے تو عزت ملے گی. یہ دنیا مکافات عمل ہے. کسی کا عیب تلاش کرو گے تمہارا عیب تلاش کیا جائے گا، ہے نا. ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ انسان نماز روزے میں تھوڑا کمزور ہو، لیکن اس کے اندر کوالٹی یہ ہو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہو. تو روایت کہتی ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کے گناہ کو چھپا رہا ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک بار سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب نور الحسن صاحب امیر حسن صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو ابھی مجلس شروع بھی نہیں ہوئی، اتنی ہلکی صلوات کی تھوڑا سا ادھر آ جائیے. آپ کے تصور سے پہلے انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی، آپ گھبرائیے نہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. میں نے آپ کے حضور میں قرآن مجید کی جس سورہ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ الضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 93 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں اللہ اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، سرکار دو عالم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے والضحیٰ. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں. دن کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، زمانے کی قسم، بہت سی قسمیں اللہ کھائی ہیں. اتنا طے ہے اللہ جس کی قسم کھا لے اس میں عیب نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں. اس سورہ کا آغاز بھی قسم کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، بہت دیر کی گفتگو نہیں ہے لیکن بہت توجہ سنیے گا. اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے قسم کے ذریعے سے کیا. ضحیٰ،
عربی لٹریچر میں ضحیٰ سورج کی وہ کیفیت جب وہ اپنے کمال پہ ہو، جیسے اس وقت ہے نا، سورج کی وہ کیفیت جب اپنے کمال پہ ہو، شباب پہ ہو، تو اسے کہتے ہیں ضحیٰ۔ والضحیٰ یعنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم، ضحیٰ والضحیٰ یعنی چڑھتے ہوئے دن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کے معنی رات، نائٹ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ، لیل یعنی رات۔ واللیل اذا سجا، چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، اس رات کی قسم جو مکمل تاریک ہو جائے، سجا یعنی چھا جائے، پورے طریقے سے تاریکی حاوی ہو جائے۔ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، دن کی قسم اور رات کی قسم، ہم نے آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے کہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ بھئی دن ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں، رات ہو تو ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ رسول وہ رسول ہے جو نہ دن میں اکیلا ہے نہ رات میں اکیلا ہے۔ تو کوئی قاری قرآن رسول کو نہ دن میں اکیلا سمجھے نہ رات میں اکیلا سمجھے۔ دن ہو تو اللہ ساتھ ہے اور رات ہو تو اللہ ساتھ ہے۔ اب اگر یہ رسول رات میں کہیں جانے لگے تو اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ایک بات میں شروع میں بتا دوں، صلوات میں کنجوسی نہ کریے گا، بابا میں بھلے کر لیجیے گا نا۔ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم، حبیب ہم نے آپ کو کبھی تنہا اکیلے نہیں چھوڑا اور نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے۔ یعنی چڑھتا ہوا دن ہے اللہ ساتھ ہے، اندھیری رات ہے اللہ ساتھ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ چڑھتا ہوا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا صحن ہے، رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا رسول قرآن مجید کی جلالی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وقت چڑھتا ہوا دن، سرکار اکیلے، جگہ اللہ کا گھر، اس کا صحن، رکن یمانی کے پاس رسول کھڑے ہیں، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مجمع کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، مجمع اپنوں کا نہیں، کافروں کا مجمع اور مشرکوں کا مجمع۔ لیجئے اگر آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے تو میں کہوں وہ جو مجمع ہے اس میں عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے۔ کچھ نام میں نے لیے، کچھ آپ بھی سمجھیں، ہے نا؟ تو یہ وی آئی پی کافر، فیمس کافر، نامور کافر، شہرت والے کافر، ہائی پروفائل کافر، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ اونچے اونچے کافر ہیں۔ مجمع سمجھ میں آ گیا؟ مجمع کافروں کا اور مشرکوں کا۔ وقت سمجھ میں آیا؟ چڑھتا ہوا دن، آیت ذہن میں ہے؟ دن ہو تو حبیب تیرے ساتھ ہے، رات ہو تو حبیب تیرے ساتھ ہے۔ چڑھتا ہوا دن ہے، رسول ہیں، اکیلے ہیں، مجمع کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے حبیب خبردار، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ اے میرے حبیب جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مہین، میرے حبیب ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، نہ جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت کرنا، نہ ذلیل کی اطاعت کرنا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ایسے سمجھیے کہ اسلام میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے، دین میں ذلیل کی اطاعت نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں عام ذلیل کی اطاعت نہیں ہے تو اگر کوئی خاندانی ذلیل ہو، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے حبیب خبردار، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت۔ اب دیکھیے وقت نہیں ہے، نہ یہ ماحول مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں، بہت زیادہ لفظوں کی وضاحت کروں،
ہے نا. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جیسا ماحول ہو اسی حساب سے گفتگو ہو, اور میں بالکل اسی حساب سے بول رہا ہوں, زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. حلاف جھوٹی قسم کھانے والا, مہین کہتے ہیں ذلیل کو. حبیب جو جھوٹی قسم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا, جو ذلیل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. حمازم مشائم بنمیم, اے میرے حبیب نہ چغل خور کی اطاعت کرنا, نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا. نہ چغل خور کی اطاعت کرنا, نہ غیبت کرنے والے کی اطاعت کرنا. اب وہ کسی بھی زمانے کا چغل خور ہو, ہائے ہائے, وہ کسی بھی زمانے کا غیبت کرنے والا. مناع للخیر, اے میرے حبیب جو نیکیوں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتدین, میم عین تے دال, معتدین, میرے حبیب جو حد سے آگے بڑھ جائے, جو حد سے, بھائی یہ دیکھیے کسی شریف کتاب کی شرارت نہیں ہے, یہ راوی کی دھاندلی نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. میرے حبیب جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی حیثیت بھول جائے. نہیں, اب بھی نہیں سمجھے آپ. جو اپنی حیثیت بھول جائے, یا میں آپ کے لفظوں میں کہہ دوں, اس کی اطاعت حبیب نہ کرنا جو اپنی اوقات بھول جائے. اس کی اطاعت نہ کرنا جو اپنی حیثیت بھول جائے, جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اس لیے کہ یہ جتنے حد سے بڑھنے والے ہیں یہ سب غلط ہے, سب غلط ہے. مولا فرماتے ہیں انسان اگر حد میں رہنا شروع کر دے تو جھگڑے ختم ہو جائیں, فساد ختم ہو جائے. تو معتدی نسیم میرے حبیب جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا, جو گنہگار ہوں ان کی اطاعت نہ کرنا. اتلم بعد ذالک زنین, اور اے میرے حبیب جو بد مزاج ہو اس کی اطاعت نہ کرنا, جو بد نسل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اچھا, میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں سورہ نون والقلم کی, سرکار نے کہاں پڑھی تھی؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ یہی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ کے رسول نے چڑھتے ہوئے دن میں صحنہ خانہ کعبہ میں کافروں مشرکوں کے درمیان پڑھی, میں نے اپنوں میں پڑھی. توجہ کر رہے ہیں؟ میں نے اپنوں میں پڑھی, رسول نے دشمنوں میں پڑھی. میں نے اپنوں میں پڑھی تو سبحان اللہ آپ نے کہا, داد دیا, تعریف کی. سرکار نے دشمنوں میں پڑھی تھی, انہوں نے تعریف نہیں کی تھی, انہوں نے تعریف نہیں کی. وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے, وہ کافر, کہ محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ محمد کی ان باتوں کو کب تک سنتے رہو گے؟ اب میرا مجمع مجھے یہ بتائے, کیا اللہ نے کسی کافر کا نام لیا؟ ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کسی کا نام لیا؟ بھئی کسی کا نام نہیں لیا نا. بائی نیم ایڈریس کیا ہی نہیں, نام لے کے خطاب نہیں کیا, نہ چھوٹے کا نام لیا, ہے نا. بھئی نام تو کسی کا نہیں لیا نا, تو جب نام لیا نہیں تو انہیں برا کیوں لگا؟ بھئی جب نام نہیں لیا تو انہیں برا کیوں لگا؟ بھئی جب نام نہیں لیا جا رہا ہے برا کیوں لگا؟ صرف یہی تو کہا جا رہا ہے ذلیل کی اطاعت نہ کرنا, چغل خور کی اطاعت نہ کرنا, بد مزاج کی اطاعت نہ کرنا, بد نسل کی اطاعت نہ کرنا, غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا, حد سے آگے بڑھنے والے کی اطاعت نہ کرنا. جب نام نہیں لیا تو انہیں برا کیوں لگا؟ تو چلو آپ سے کیوں پوچھوں, ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اے مکے کے وی آئی پی کافروں مشرکوں, تمہیں برا کیوں لگا؟ کہنے لگے آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہر جگہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر جگہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا نام نہیں لیا برا کیوں لگا؟ کہا بات کہی ہے اور بات میں اتنی طاقت ہے کہ بات مصداق تک پہنچ جاتی ہے. بات کہنے کے بعد جو بات کا مصداق ہو, حقدار ہو, وہاں تک پہنچ جاتی ہے. ہوا یہ کہ رسول نے جس مجمع میں آیتوں کو پڑھا اسی مجمع میں ذلیل بھی تھا, اسی میں چغل خور بھی تھا, اسی میں غیبت کرنے والا بھی تھا, اسی میں بد مزاج بھی تھا, اسی میں بد نسل بھی تھا. تو بات میں طاقت ہے, بغیر نام کے مصداق تک پہنچ جائے. تو جیسے بات پہنچ جاتی ہے بغیر نام
نام کے جو بات کا حقدار ہے ویسے لعنت بھی پہنچ جاتی ہے۔ بھائی بات کہی، قرآن نے نام نہیں لیا، صرف کردار بیان کیا۔ میری جانب متوجہ رہیں، اسے دیکھ قرآن نے نام تو نہیں لیا نا، صرف کیا کہا؟ ذلیل کے اطاعت نہ کرنا۔ بھائی نام لیتا تو بات سمجھ میں آتی کہ تمہیں برا لگا، نام نہیں لیا، بات کہی، کہا صاحب بات پہنچ گئی۔ وہ لعنت کیسے پہنچتی ہے؟ وہ لعنت کیسے پہنچتی ہے؟ کہا جیسے بات پہنچتی ہے ویسے لعنت پہنچتی ہے۔ کہا صاحب لعنت ہے کیا؟ میں نے کہا لعنت کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، جیسے پانی کا مزاج ہے ویسے ہی لعنت کا بھی مزاج ہے۔ کہا صاحب پانی کا مزاج کیا ہے؟ میں نے کہا پانی زمین پہ ڈال کے دیکھیے، پانی وہیں جائے گا جہاں نشیب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ شاید ایسا نہ ہو، پانی کا کام ہے نشیب میں جانا، آپ کہیں نہ کہیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہیں جائے گا جہاں گہرائی ہوگی، جہاں پستی ہوگی۔ تو پانی کو معلوم ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، تو جیسے پانی کو معلوم ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے ویسے لعنت کو بھی معلوم ہے۔ لعنت بھیجنا آپ کا کام ہے، مستحق تلاش کر لینا لعنت کا کام ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو کہنے لگے ایک دوسرے سے وہ کافر، وقت ذہن میں رہے، چڑھتا ہوا دن ہے، اندھیری رات کی قسم اور دن کی قسم حبیب ہم نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کب تک محمد کی ان باتوں کو سنتے رہو گے؟ تو دوسرے نے کہا بھیا کیا کریں، سنا تو رہیں، کریں کیا، سنا تو رہیں، کہ کرنا کیا ہے؟ محمد اکیلے ہیں، تلوار اٹھا کے قتل کر دو۔ اکیلے ہیں، تلوار اٹھا کر قتل کر دو۔ اس کے کہنے پر اس نے تلوار اٹھائی، قتل کے ارادے سے چند قدم چلا، جس نے کہا تھا قتل کر دو چیخ کر کہنے لگا جلدی سے تلوار کو نیام میں رکھ لے، جلدی سے تلوار کو نیام میں چھپا لے۔ اس نے پلٹ کر کہا ابھی کہہ رہا قتل کر دو، اب کہہ رہا تلوار نیام میں چھپا لے۔ کہا دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے وہ ابو طالب کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ دن میں باپ نظر آیا۔ اب اگلا جملہ میں کیسے کہوں میرے بھائی؟ دن میں باپ نظر آیا، رات میں ہاں بھائی بولیں تبھی تو لطف ہے نا، بڑا آسان ہے۔ دن میں باپ نظر آیا، رات میں بیٹا نظر آیا، نہ باپ کا جواب۔ ایسا کر رہا ہوں کہ آدھا آپ بولیں، نہ باپ کا جواب، نہ بیٹے کا جواب، نہ باپ کا ثانی، نہ بیٹے کا ثانی، نہ باپ کی نظیر، نہ بیٹے کی نظیر، نہ باپ کے جیسا کوئی، نہ بیٹے کے جیسا کوئی۔ بلکہ میں اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں، ابو طالب کائنات کی اس اکلوتی ذات کا نام ہے جس کا نہ اپنا جواب، نہ بیٹوں کا جواب، نہ پوتوں کا جواب، نہ ابو طالب کے بھتیجے کا جواب۔ ابو طالب خود بھی لاجواب، سلسلہ نسب بھی لاجواب۔ ابو طالب جیسا گھرانہ کائنات میں کسی کا نہیں، جتنے سردار ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کا بھتیجا نبیوں کا سردار، ابو طالب کا بیٹا وصیوں کا سردار، ابو طالب کے پوتے جوانان جنت کے سردار، زہرا عالمین کے عورتوں کی سردار، جتنے ہیں سب سید و سردار۔ ابو طالب کے گھر کے جیسا کسی کا گھر نہیں، ابو طالب کے در جیسا کسی کا در نہیں۔ اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کا نہ ماضی شرمندہ ہے، نہ حال اور نہ مستقبل۔ ابو طالب کا ماضی روشن ہے، چمکدار ہے۔ کہا صاحب ماضی کیا ہے؟
یہ ماضی کیا ہوتا ہے؟ ماضی یہ ہوتا ہے کہ ابو طالب اپنے ماضی پہ فخر کر رہے ہیں وارث شریعت کے نکاح کے وقت کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ یہ بھی کوئی تعریف ہے؟ بھئی یہ کون سی تعریف ہے؟ اچھا یہ بھی ایسے وقت جب صاحب شریعت بیٹھا ہو، وہاں فرما رہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ تو آپ سمجھے نہیں، ابو طالب کا صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ۔ جناب ابو طالب بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف مجھے نہیں، میرے سلسلے نسب کو دیکھو، صرف مجھے نہیں، میرے سلسلے کو دیکھو، جہاں سے میرا سلسلہ چلا اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ کیوں؟ کم ابراہیم کا بیٹا، ان کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے عمل کے بیٹے نابد کے بیٹے سلامان کے بیٹے ہمیسا کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ، ان کے بیٹے کلاب کے بیٹے قسی کا بیٹے عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا بیٹا عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب۔ یہ نام نہیں ہے، بڑے بڑے اماموں نے کہا کہ یہ وہ مقدس نام ہے، اگر مریض پہ دم کر دو شفا مل جائے تو حیرت نہ کرنا۔ یہ اتنے نام۔ اب آپ سمجھے اس جملے کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ بتلانا چاہتے تھے جناب ابو طالب کہ مجھ میں عیب نکالنا تو بڑی بات، چھوڑ دو، میرے باپ کے باپ کے باپ میں بھی نہ تمہیں کفر ملے گا نہ شرک ملے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب آپ ذرا سا غور کریے تو یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ اسلام کی تاریخ میں بائی کیریکٹر موجود ہیں، کردار کے ساتھ موجود ہیں، اپنی کرامتوں کے ساتھ موجود ہیں کہ صاحب کچھ نہیں ملا تو یہ صاحب کی یہ کہ انہوں نے یہ نہیں پڑھا اور وہ نہیں پڑھا۔ یعنی جو کلمے کو پالے، جو اسلام کی حفاظت کرے، جو اللہ کے دعوے کی دلیل بن جائے۔ اچھا دیکھیے، میں اس سلسلے میں تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں، میں اپنے محترم مجمع سے میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدتوں تک ممبروں سے ائمہ جمعہ نے یہ سرکاری آرڈر تھا کہ جمعے کا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔ برسوں یہ سلسلہ چلا، 70 برس، 90 برس، 85 برس، ہر جمعے میں ہر امام، ہر جمعہ پڑھانے والا جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک اہل بیت کی برائی نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ بند کس نے کیا؟ یہ کس نے بند کرا دیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک آئے انہوں نے بند کر دیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ تاریخ نے نام بھی لکھا، عمر بن عبدالعزیز۔ کہا صاحب انہوں نے بند کر دیا۔ میں نے کہا بند کیوں کیا؟ کہا یہ بڑے اچھے تھے۔ تاریخ کا جواب یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے تھے، نیک تھے، شریف تھے، عادل تھے۔ میں نے کہا بند کر دیا؟ کہا ہاں بند کر دیا۔ تو میں نے دھیرے سے پوچھا تو شروع کرانے والا کیسا تھا؟ نہیں ابھی آپ سمجھے نہیں ہیں یا میں سمجھا نہیں پایا ہوں نا بھائی۔ اگر بند کرنے والا اچھا ہے، شریف ہے، تو شروع کرنے والا، دیکھیے صاحب یہ بات ہم نے سنی لیکن سمجھ سے بہت دور تھی کہ یہ ہوا کیا کہ انہوں نے آ کے بند کرا دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب یہ آئے بعنوان خلیفہ تخت پر بیٹھے تو تاریخ کہتی ہے کہ ان کو اپنے دور میں مسلمان بنانے کا بڑا شوق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہی شوق ہے،
ورنہ یہاں آنے والوں کے شوق بھی بہت نرالے ہیں، بیٹھے ہوئے مسلمان بنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے تاریخ خاتم النبیین کا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایک یہودی آیا، نوجوان، داخل دربار ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بھائی کیسے آئے ہو؟ آنا کیسے ہوا؟ کہا سرکار جو آپ کا کام ہے آپ کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مشرف با اسلام کر دیجئے۔ کریے، کوئی بات نہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت امام جمعہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور یہی بند کرانے والے بھی ہیں، لیکن سنیے بند ہوا کیوں؟ وہ یہودی نوجوان آتا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہ پڑھ لیا۔ اتفاق یہ کہ جس دن وہ اسلام لایا وہ دن ہے جمعرات کا، اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ بدھ؟ نہیں، بدھ تو کبھی کبھی آتا ہے جب شیڈیول زیادہ بزی ہو۔ عموماً کیا آتا ہے بھائی؟ جمعرات کے بعد جمعہ آتا ہے۔ جمعرات کو یہودی نوجوان اسلام لایا، رات گزری، یہ بھی صبح کے غسل جمعہ کر کے مسجد کی طرف چلا۔ جب مسجد کی طرف چلا تو جو سینئر نمازی تھے انہوں نے ویلکم کیا، آئیے آئیے، اور کیا کہنا صاحب، آپ سے یہ امید تھی، آپ نے دین حقہ قبول کر لیا، اور یہ اور وہ، بالکل استقبال کیا۔ ایسے سمجھیے جیسے کوئی اپوزیشن سے ٹوٹ کر آئے تو استقبال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب کوئی دشمن ٹوٹ کر آ جائے آپ کی پارٹی میں، آپ کی طرف، استقبال کرتے ہیں۔ اب ایسے ہو گئے کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہے نا بھائی، یہی تو ہوتا ہے نا، جب کوئی وپکش کے خیمے سے آتا ہے تو ویلکم بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ تو کہا بھائی آئیے آئیے آئیے، نیا مسلمان، نیو مسلم ہے، اسے پہلی صف میں لے جا کے بٹھا دیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ خطبہ انہی حضرت کو دینا تھا، یہی امام جمعہ بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، جو حاکم تھے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطبے میں آ کے پھر وہی کہنے لگے کہ ابو طالب ایسے تھے ویسے تھے، نبی نے یہ کہا، چچا کلمہ پڑھی اور نہیں پڑھا، یہ وہ انہی کی برائی۔ یہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ انہی کی تاریخ پڑھ کے تو اسلام لایا، ہائے ہائے، انہی کی تاریخ پڑھ کر تو میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان کے ہی خلاف بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا بیان دے رہا ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جمعہ ختم ہوا، تو جمعہ تو پڑھتے ہی ہے نا، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں جمعے کے بعد، ہے نا، یہ جمعہ پڑھ کے سب گئے اپنے گھر، یہ چلا ان کے پیچھے۔ ان کے پیچھے جب چلا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا جمعہ تو پڑھ لیا، گھر جاؤ۔ بھائی ہو گئے نا پکا مسلمان، میں جمعہ پڑھ لیا؟ کہا جمعہ تو پڑھ لیا سرکار، بس ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے جو میں آپ کے بتاؤ کیا ہے؟ بھائی کلمہ بھی پڑھا دیا ہے، جمعہ بھی پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو بھی گئے۔ کہا خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا داماد بھی بنا لیں۔ آپ ذرا غور کریے گا، ایک نارمل آدمی ہے، عام آدمی، اور اتنے بڑے ڈکٹیٹر سے کہہ رہا ہے آپ مجھے اپنا۔ انہوں نے نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھا اور غصے اور جلال کے ساتھ دیکھا، کہنے لگے میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ کہاں تو، کہاں میں تجھے اپنا تک؟ کہنے لگا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ آپ ہی نے تو کلمہ پڑھایا ہے کل۔ کہنے نہیں مسلمان تو ہے۔ کہا میں تجھے اپنا داماد نہیں، کہا پھر بنا لیجئے۔ کہا نہیں میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ کہا اتنی جلدی نہیں ہے حضرت، سوچ سمجھ لیجئے، کل جواب دے دینا، ایک ہفتے میں جواب دے دینا، مشورہ کل۔ کہا نہیں، فائنل ڈیسیژن، حتمی فیصلہ، بالکل نہیں بنا سکتا۔ وجہ تو بتائیے، کیا میں مسلمان نہیں؟ کہ نہیں مسلمان تو ہے۔ کہا پھر؟ کہ اس لیے نہیں بنا سکتا کہ تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا حضرت معاف کریے گا، آپ کی بیٹی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ مجھ سے معاملہ ہے نا، تو باپ تک کیوں جا رہے؟ کہنے لگے نہیں، میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگا اچھا صاحب چھوڑیے، نہ بنائیے، ختم کریے بات، میرے دو سوال ہیں ان کا جواب دے دیں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا آپ افضل ہیں اللہ کا رسول؟ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا کیا کہتا، کہاں اللہ کا رسول، کہاں بندے فضول؟
وہ نور علی نور، ہم نور سے بہت دور. کہ آپ سے رسول اللہ افضل؟ کا بے شک. کا میرا دوسرا سوال، آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہنے لگا کہاں مقابلہ کر رہا ہے، کہاں رسول کی بیٹی، کہاں میری بیٹی. وہ باغ جنا کا پھول، یہ شام کی گلیوں کی دھول. سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ سے رسول اللہ افضل، آپ کی بیٹی سے رسول پاک کی بیٹی افضل، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے. پھر بھی آپ مجھے اپنا، اس لیے کہ میرا باپ کافر، میرا باپ کافر. تو حضرت یہ بتائیے کہ افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ اس رسول افضل کہنے لگا کون کہتا ابو طالب کافر تھے؟ کون کہتا ہے؟ کہ آدھا گھنٹے پہلے مسجد میں آپ ہی کہہ رہے تھے خطبے میں، آپ ہی فرما رہے تھے خطبے کے دوران. کہا نہیں، وہ تو مومن تھے، محسن تھے، اور ایسے تھے اور ویسے تھے. کہنے لگا بھیا جی مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ کے گھر میں جھوٹی بات. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. تو میرے عزیزو یہ ماضی ہے ابو طالب کا. حال کیا ہے کہ جتنے گھر میں ہے سب سید و سردار. ابو طالب کا مستقبل کیا ہے؟ کہا ابو طالب کا بیٹا امام، ابو طالب کے پوتے امام، پوتے کا بیٹا امام، اور ابو طالب کا پوتا جب تک نہ آئے اللہ کی قیامت نہ آئے. غور کیا آپ نے؟ تو چلتے ہیں پھر آیتوں کی طرف. حبیب، نہ ہم نے تجھے دن میں اکیلا چھوڑا اور نہ ہم نے تجھے رات میں اکیلا چھوڑا. بہت توجہ سنیے گا. قرآن نے لسٹ دے دی، جو جھوٹا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو ذلیل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. یعنی ذلیل کی اطاعت نہیں ہے. اب ذلیل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ذلیل ہے تو قابل اطاعت نہیں ہے، لائق اطاعت نہیں ہے. چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، بد مزاج کی اطاعت نہ کرنا، بد نسل کی اطاعت نہ کرنا. یہ لسٹ اللہ نے ہمیں دے دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کریں کس کی اطاعت؟ بھئی ذلیل کی اطاعت نہ کریں، چغل خور کی اطاعت نہ کریں، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کریں، بد مزاج و بد نسل کی اطاعت نہ کریں. تو اطاعت کریں کس کی؟ یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کس کی کریں. لیکن اللہ جس کی اطاعت کا حکم قرآن میں دے گا، نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ وہ جھوٹا ہوگا، نہ وہ بد مزاج ہوگا، نہ وہ بد کردار ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اللہ جس کی بھی اطاعت کا حکم دے گا. تو کہا صاحب اب کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت پہ کوئی جھگڑا نہیں، رسول اللہ کی اطاعت پہ کوئی اختلاف نہیں. جب صاحبان امر کی بات آئی، جب اولو الامر کی بات آئی تو جھگڑا شروع ہو گیا. یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، یہ بادشاہ ہے. میں نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور قرآن نے منع کیا ہے ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، غیبت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، بد مزاج کی اطاعت نہ کرنا. تو شوق سے بناؤ اولو الامر کسی کو بھی، جس کو چاہو اولو الامر بناؤ، لیکن کردار دیکھ لینا، ذلیل تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، بد مزاج تو نہیں ہے، بد نسل تو نہیں ہے. کسی کو بناؤ لیکن کردار چیک ہونا پڑے گا. اسلام میں قیادت، لیڈرشپ، سنیے گا، قیادت کا کیا معیار ہے؟ کون بنے رہبر، کون بنے لیڈر؟ اور یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں، جب گھر گھر میں ایک نہیں 4 لیڈر ہیں، 4 رہنما ہیں، سب کو شوق ہے قیادت کا، سب چاہتے ہیں کہ ہم قائد بنے. اسلام میں قائد بعد میں بنے گا، کردار پہلے دیکھا جائے گا، کردار پہلے دیکھا جائے گا. اچھا قرآنی معیار کیا ہے؟ قرآن کسے قیادت دیتا ہے؟ تو اللہ نے قیادت کے مسئلے کو قرآن میں واضح طور پہ بیان کیا، کھول کے بیان کیا.
جناب طالوت کی قیادت کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیس بنایا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک سمبل بنا دیا. بنی اسرائیل پڑھی لکھی قوم ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. جناب موسیٰ کے انتقال کے بعد ان کو شوق ہوا کہ بھیا کوئی تو رہبر ہو, کوئی تو قائد ہو جس کا کہنا مانے, جس کی اتباع کریں. تو وہ کچھ لوگ جمع ہوئے, سب نہیں, چنندہ لوگ, خاص خاص لوگ جمع ہوئے اور آئے جناب شموئیل علیہ السلام کے پاس. خود نہیں بنایا, نبی کے پاس آئے, معصوم کے پاس آئے. آگے کہنے لگے آپ ہمارے لیے قائد بنا دیجئے, رہبر بنا دیجئے. تو یہاں کیوں آئے ہو معصوم کے پاس؟ خود بنا لو, خود کسی کو چن لو. کہا یہودی ضرور ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں رہبر جب بھی ملے گا معصوم کے ہاتھوں سے ملے گا, معصوم دے گا. اچھا, تو کہنے لگے کہ ہمیں رہبر چاہیے. اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. سورہ بقرہ 2 پارہ آخر کا صفحہ, 3 پارہ شروع ہونے سے پہلے یہ پورا واقعہ موجود ہے. کہنے لگے رہبر چاہیے. جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن, میں نے نہیں, اللہ نے تمہارا بادشاہ, رہبر, قائد, لیڈر, رہنما طالوت کو بنا دیا. جب طالوت کا نام انہوں نے سنا نا, کہنے لگے کہ ان کو کیسے بنا دیا, یہ تو غریب آدمی ہے, ان پہ تو مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے. یہودیوں کی فکر دیکھ رہے ہیں, مال پہ بکنا یہ یہودیوں کا مزاج ہے. مال دیکھ کر رہبر بنانا یہ یہودیوں کا مزاج ہے. کہنے لگے صاحب مال نہیں ہے. اچھا, اللہ نے بنایا ہے تو فرض تمہارا ہے مال لو. اللہ کے بنائے ہوئے بے اعتراض, لیکن ترتیب کیا ہے؟ بنایا اللہ نے, بتایا نبی نے, بنایا اللہ نے, اعلان کیا نبی نے. بھئی آپ غور نہیں کر رہے ہیں, بنانے کا پاور اللہ کا ہے, اعلان کرنے کی طاقت نبی کو ہے. طالوت کو اللہ نے بنایا, نبی نے بتایا. غدیر میں علی کو اللہ نے بنایا, نبی نے اعلان کیا. بناتا اللہ ہے, بناتا اللہ ہے. اللہ نے بنایا, کہیں گے اللہ نے بنایا تو پھر آبجیکشن ہو گیا, اعتراض ہو گیا کہ کیسے بنا دیا. ان کو صلوات پڑھنے محمد والا. تو یہ طالوت کو اللہ نے بنایا, نبی نے بتایا. کہنے لگے بھائی قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. مال نہیں ہے, کیوں بنایا؟ اللہ کے سلیکشن پر آبجیکشن. تو اب اللہ پہ ضروری ہے نا کہ وہ وجہ بتائے کہ کیوں بنایا. آواز آئی ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزدہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو اس لیے بنایا تمہارا حاکم و رہبر کہ تم میں سب سے زیادہ علم بھی اسی کے پاس ہے اور سب سے بڑا بہادر بھی یہی ہے. عالم بھی یہی ہے اور بہادر بھی یہی ہے. اب آپ سمجھے کہ اللہ کسے حکومت دیتا ہے, کسے حاکم بناتا ہے, کسے قائد بناتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ علم ہو اور شجاعت ہو. جاہل کو اللہ قائد نہیں بناتا, بزدل کو اللہ رہبر نہیں بناتا. عالم ہو تب بنے گا, شجاع ہو تب بنے گا. طالوت کو کیوں بنایا؟ کہ تم میں سب سے بڑا عالم بھی یہی ہے اور سب سے بڑا بہادر بھی یہی ہے. تو میرا عزیزو یہ جملہ یاد رکھنا, قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ نبی کے بعد امت میں حاکم اور رہبر وہی بنے گا جو سب سے بڑا عالم بھی ہو, سب سے بڑا بہادر بھی ہو. میں عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں, بعد مصطفیٰ امت مسلمہ میں سب سے بڑے عالم کا بھی نام علی ہے, سب سے بڑے بہادر کا بھی نام علی ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. سب سے بڑے عالم کا بھی نام علی ہے اور سب سے بڑے بہادر کا بھی نام علی ہے. کہنے لگے صاحب دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے, اللہ
علم اور شجاعت دیکھ کر اپنا منصب اور اپنا عہدہ دیتا ہے. تو جاہل عالم بن نہیں سکتا تھا، تو کہنے لگے کہ صاحب یہی پڑھے لکھے نہیں تھے. غور کیا آپ نے؟ یہی ان پڑھ تھے. کیوں کہا گیا؟ کہ صاحب جب ہم ان کو ان پڑھ کہہ دیں گے تو کسی جاہل کو یہاں تک لانے میں آسانی ہوگی. کہ صاحب جب یہی نہیں پڑھے لکھے تھے تو ان کی جگہ پہ کوئی بھی ان پڑھ آ سکتا ہے. کمال یہ ہے اللہ نے چھوٹے چھوٹے نبیوں کے علم کا اعلان کیا. میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے نا، رسولوں کا رسول ہے نا. ہم سے سنو شان مصطفیٰ کیا ہے، ہم بتائیں گے رسول کی سیرت کیا ہے. اس لیے کہ ہمیں رسول کی سیرت پڑھنے کا بھی حق ہے، ہمیں رسول کی سیرت سننے کا بھی حق ہے. آپ بہت دیر سے آئے ہیں رسول کے پاس، آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، اور ہم نے رسول کی سیرت اس سے لی ہے جس کی آغوش میں رسول پروان چڑھے ہیں، ہے نا. تو کیا ہے، چھوٹے چھوٹے نبیوں کا اللہ نے واقعات کو بیان کیا. جناب عیسیٰ، بتائیے جناب عیسیٰ افضل ہے یا میرا نبی افضل ہے؟ تو صاحب ہمارے نبی جناب عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، یعنی عیسیٰ امتی ہیں میرے نبی کے، افضل ہیں. کہا، میں نے کہا عیسیٰ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں صاحب، کسی بھی نبی کو ان پڑھ نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو اپنے نبی کو. یہ اس لیے پڑھے لکھے ہیں کہ اپنے نبی کو ان پڑھ کہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ ان پڑھ ثابت کیے کریں. جناب عیسیٰ بچپنا ہے، جناب مریم اپنے بچے کو لے کے جاتی ہیں، معلم کے پاس لے کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بچے کو تعلیم دے دو. وہ یہودی عالم جو ہے جناب مریم کو آتا ہوا دیکھتا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا بی بی آپ نے کیسے زحمت کی. یہودی ضرور ہے لیکن جانتا ہے کہ مریم رسول کی بیٹی ہے، احترام کرنا چاہیے، ہے نا. یہودی کو معلوم ہے کہ تعظیم صدیقہ کیا ہے، احترام کیا. جناب عیسیٰ 4 برس کی عمر ہے، ماں نے مدرسے میں اکیڈمی میں جناب عیسیٰ کو چھوڑا، گھر چلی آئی. اچھا جناب عیسیٰ گئے کیوں ہیں؟ پڑھنے کے لیے. کہاں صاحب، ماں تو یہی کہہ کے آئی ہے. وہ معلم ممبر پہ بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ پہلا دن ہے مدرسے میں، مکتب میں، اکیڈمی ہے، جو بھی سمجھیے آپ، لیکن جناب عیسیٰ روئے نہیں، گھر نہیں یاد کیا. ماں نے بٹھا کے گئے ہیں تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی دہشت اور وحشت نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہودی پڑھانے والا ممبر پہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کو دیکھا. غور کریے کہ جناب عیسیٰ چھوٹے نبی ہیں، میرا نبی بڑا ہے نا. تو جناب عیسیٰ سے کہنے لگے، وہ پادری پڑھانے والا ٹیچر استاد کہنے لگا اکتب، لکھو. تو جیسے اس نے کہا نا کہ لکھو، تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا لکھو. پہلا دن پہلا جملہ، کلاس ہے، مدرسہ ہے، کہا لکھو. تو کہنے لگے کیا لکھوں؟ لکھو، کیا لکھوں؟ اب اس گرمی میں اور اس کیفیت میں کیسے سمجھاؤں لفظ کیا اور لفظ کیسے میں کتنا فرق ہے. عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں، یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں، ہے نا. دیکھیے 2 لفظ ہے نا، کیا اور کیسے. دیکھیے کیا لکھوں، کیا میں پاور ہے، طاقت ہے، کانفیڈنس ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہے. کیا لکھوں؟ کیسے میں مجبوری ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے نا. کیسے لکھوں؟ بقی صاحب آپ کو وہاں جانا ہے، راستہ نہیں جانتا تو یہ تو پوچھوں گا کیسے جاؤں. بھائی کیسے تو وہاں پوچھوں گا جہاں علم نہ ہو. کیسے جاؤں؟ وسیلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، مجبوری ہے نا. تو کیسے میں مجبوری ہے، کیا میں طاقت ہے، پاور ہے. اس نے کہا عیسیٰ سے لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ اب بھی نہیں سمجھیں گے آپ. یہ جملہ سنیے، کیا میں طاقت کتنی ہے. دیکھتا ہوں کون سا میرا سامع ہے جو لفظ کیا کی طاقت کو نہیں سمجھے گا. کیا میں طاقت کتنی ہے. آغوش نبی پر میرا مولا 3 دن کا ہے. نبی نے مسکرا کے علی کے چہرے کو دیکھا، اب کہنے لگے یا علی کچھ سناؤ. نہیں غور کی، آپ بھی نہیں آیا سمجھ میں. یا علی کچھ سناؤ. جواب معلوم ہے کیا تھا؟ مولا نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ
کیا سناؤں، یہ نہیں کہا کہ کیسے سناؤں. یا نبی اللہ کیا سناؤں، توریت، زبور، انجیل، قرآن کیا سناؤں. لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں، کیا یعنی جو بھی تو کہے لکھنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ مزاج عصمت، معصوم کے علم کا معیار دیکھ رہے ہیں. بچپنا ہے، 3 ساڑھے 3 4 برس کی عمر ہے، کہہ رہے ہیں کیا لکھوں. تو اس نے کہا لکھو الف بے جیم دال. یہ حروف الہجا عربی میں کہتے ہیں حروف الہجا، انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹ، اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی، ہے نا. تو الف بے جیم دال یہ حروف الہجا ہے. لکھو الف بے جیم دال. ان کو ملائیے تو بنتا ہے ابجد. ان کو ملائیے تو بنتا ہے ابجد. جیسے ہی کہا نا کہ لکھو الف بے جیم دال، نیچے بیٹھے ہوئے نبوت کے بچپنے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے. ہائے ہائے، توجہ نہیں ہے میرے بھائی، غور نہیں کر رہے ہیں آپ. کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ بتلانا یہ چاہتے تھے اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہو تو ہمیں کیا پڑھاؤ گے. کیا تمہیں ابجد. اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہاں ٹیچر کتنے ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں کبھی کسی بچے کو. یقین مانیے کہ جب پہلے دن کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ آ کے اور ٹیچر کے علم کو چیلنج کر دے، قیامت گزر جائے گی صاحب. ایکسپیرینس والے 50 سال سے 20 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں اور یہ پہلے دن آ کے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں ابجد کا علم ہے. اچھا دیکھیے، کہنے لگے کیا تمہیں ابجد کا علم ہے، کیا تمہیں ابجد کا علم ہے. اچھا وہ بھی صاف گو تھا، صاف گو تھا، سچا آدمی تھا. یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کی کہ وہ بولے گا جسے بولنا نہیں ہے. کبھی آپ مسجد میں مولانا سے مسئلہ پوچھ کے دیکھیے، 30 سیکنڈ اگر مولانا خاموش رہے تو 10 مولانا صف میں سے نکلیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پوچھا ہے اس نے مولانا سے. دیکھیے ہاں، اب کئی مولانا بیان دینے لگتے ہیں. تو صاف گو آدمی تھا. جب جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے تو اس نے صاف صاف کہہ دیا آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. یہ کہنا بھی بہت بڑے حوصلے کی بات ہے نا. مولانا یہ بتا دیجئے، اگر بقی صاحب سوچے بھائی میں نہیں جانتا کہہ دوں کہ میں اسے اپنا رٹائی کے پڑھا تھے، کچھ جانتے مانتے تھوڑی، توہین ہو جائے گی ہے نا. میں نہیں جانتا. مولا فرماتے جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا. جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں نہیں جانتا وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا علم سوائے آل محمد کے کسی اور کو نہیں ہے. جسے ہم اور آپ عالم کہتے ہیں نا، وہ عالم کم ہے، جاہل زیادہ ہے. بھائی علم کی دنیا بڑی وسیع ہے نا. اس نے صاف کہہ دیا میں نہیں جانتا. تو جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، اپنے آپ اعتراف کر لیا میں نہیں جانتا. تو جناب عیسیٰ نے نیچے بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ نے کہا کہ نہ جاننے والوں کو، جملہ سنیے گا آپ، نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. جو نہیں جانتے ان کو بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ عیسیٰ کا علم ہے، ہمیں بھیجا. اب ابجد کی جناب عیسیٰ نے ڈیفینیشن دی. یہ ہمارے ہاں بھی چھٹے امام سے تفسیر نور الثقلین میں الف سے مراد اللہ، بے سے مراد برکتیں اللہ کی، جیم سے مراد جمال اللہ، دال سے مراد اللہ کا دین. تو اس طریقے سے ڈیفینیشن دی ابجد کی. تو وہ جو ممبر پہ بیٹھا تھا نا استاد اور یہودی عالم و پادری، نیچے اترا، جناب عیسیٰ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے ممبر پہ بٹھایا. گود میں اٹھایا، اٹھا کے ممبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھا اور نیچے بیٹھ کر ایک جملہ کہتا ہے ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. آپ عالم ہیں اس لیے آپ ممبر پہ آئے. میں نے کہا یہودی تھا لیکن غیرت دار تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جاہل بھی رہوں ممبر بھی نہ چھوڑوں، جاہل بھی رہوں ممبر بھی نہ چھوڑوں. نہ جانے کتنے بے غیرت لوگ تھے، ساری زندگی علی سے پوچھتے بھی رہے، ممبر سے بھی نہ اترے.
آپ ذرا غور کریے، یہ علم ہے۔ تو جب عیسیٰ اتنے پڑھے لکھے ہیں تو جو عیسیٰ کا نبی ہو اس کے علم کا کیا معیار ہوگا، اور جو اس نبی کا وصی ہو اس کے علم کا کیا معیار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، قیادت بالکل کلیئر، عالم ہو اور شجاع ہو۔ دیکھو، کبھی جاہل کے پیچھے نہ چلنا، جاہل کی پیروی نہ کرنا، جاہل کو فالو نہ کرنا۔ بزدل کے پیچھے جاؤ گے تو خود ہی بزدل ہے، تو جب خود ہی بزدل ہے تو تم شجاع کہاں سے بنو گے؟ تو لہذا شجاع کے پیچھے چلنا اور عالم کے پیچھے چلنا۔ میرے عزیزو، یہ مجلس ہے نا، مجلس ہے کیا؟ یہ فرش عزا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ہر دور کے ظالم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام دین انسانیت ہے۔ پیغام کی شکل میں یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ لوگ عزت کریں تو لوگوں کی عزت کرنا شروع کرو۔ عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرو گے تمہارا عیب تلاش کیا جائے گا، ہے نا؟ ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان نماز روزے میں تھوڑا کمزور ہو، لیکن اس کے اندر کوالٹی یہ ہو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہو۔ تو روایت کہتی ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کے گناہ کو چھپا رہا ہے، بندوں کے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ یہ مزاج پیدا کریے نا، یہ فکر پیدا کریے۔ فرش عزا پہ آئے ہیں، ایسے ہی چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم نے کچھ لیا نہیں۔ ایک بات کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں، اور بات یہ ہو کہ انسان اگر اپنے لیے اچھا سوچتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچے، اپنے برادر مومن کے لیے بھی وہی سوچے، اور صرف غلط ہی نہیں، اگر کوئی غلط کا حمایتی ہے تو اس سے بھی دور رہیے۔ اس لیے صرف غلط ہی برا نہیں ہے، ظالم ہی برا نہیں ہے، ظالم پہ بھی لعنت ہے، جو سن کے راضی رہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ چلتے ہیں قرآن سے ایک بات عرض کیے دیتے ہیں، آخری بات ہے، اور اس بات کا وزن دیکھیے آپ۔ قرآن میں اللہ نے نوح کے بیٹے کا ذکر کیا۔ کون ہے نوح کا بیٹا؟ کبھی بیٹا ہے، بڑا گھرانہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا بیٹا ہے، اونچا گھرانہ ہے کہ نہیں ہے؟ نسب بلند ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ خود بڑا ہے؟ کبھی خود تو بڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ کشتی نجات میں نہیں آیا۔ جناب نوح نے سفینہ بنایا تھا، اس میں نہیں آیا۔ تو دو نہیں آئے تھے، ہم اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہیں آیا، کشتی میں نہیں آیا۔ تو نہیں آیا تو جناب نوح زبردستی اسے بٹھا لیتے، نہ نوح نے زبردستی بٹھایا نہ وہ خود آیا۔ یا نبی اللہ، آپ کا بیٹا ہے، ڈوب جائے گا، 4 لوگوں کو بھیجیے، زبردستی کشتی میں بٹھا دیجیے، ہاتھ پر باندھ دیجیے، آخر ڈوب جائے گا۔ کا کر لیتا اگر نجات کا معاملہ نہ ہوتا۔ نجات میں جبر نہیں ہے، نجات میں جبر نہیں ہے۔ کشتی تیار ہے، دل چاہتا ہے تو آ جاؤ، زبردستی کوئی بلانے نہیں جائے گا۔ تو یہ حسین کی فرش عزا نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ بچھا دی جائے گی۔ نجات چاہیے چل کے آ جاؤ۔ وہ خیر نہیں آیا، کہاں گیا بھائی؟ دیکھیے، غور کریے، پہاڑ پہ گیا، اور قرآن میں وہ ساری باتیں ہیں، آیت موجود ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، یہ کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پہاڑ سے مراد کیا ہے؟ کا پہاڑ ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں اتنی بلندی پہ پہنچ جاؤں گا تو عذاب نہیں جائے گا۔ یعنی کافر مزاج لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ یعنی یہ مزاج کفر ہے،
مزاج کفر ہے کسی بلندی پہ پہنچ کے اکڑ جانا، کسی مقام پہ پہنچ کر اگر اکڑ گیا، شہرت ہو گئی، غرور آ گیا، لوگ چاہنے لگے، غرور آ گیا، دولت ہو گئی، غرور آ گیا، یہ غرور بھی آیا ہے، کفر بھی چمک رہا ہے، مزاج کفر بھی آ گیا۔ لیکن یہ گیا پہاڑ پر، اب آپ بولیے ڈوبا یا غرق ہوا یا بچ گیا؟ کہا صاحب نہیں، غرق تو ہو گیا۔ کہاں غرق ہوا؟ کہا بہت بلندی پر، بہت اونچائی پر غرق ہو گیا۔ کہاں پہ؟ کہا جاؤ پہاڑی پہ کھڑا تھا ڈوب گیا۔ میں نے کہا اگر یہ وہاں نہ جاتا تو عذاب کا پانی وہاں جاتا؟ کہا نہیں، اگر یہ نہ جاتا تو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ بھائی ڈبونا تو اسے تھا، بھائی ڈبونا اسے تھا نا، نوح کے بیٹے کو۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پہلے کون ڈوبا؟ یہ بیٹا ڈوبا یا پہاڑ ڈوبا؟ کہا آپ کیسے، آپ بالکل بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، پہلے پہاڑ ڈوبے گا تبھی تو وہ ڈوبے گا۔ ڈبونا کسے تھا؟ اللہ کو۔ بھائی پہاڑ تو ٹارگیٹ میں تھا ہی نہیں، پہاڑ تو مشن میں تھا ہی نہیں، پہاڑ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ڈبونا اسے تھا۔ مالک پہلے پہاڑ کو ڈبو دیا، کہا دیکھ نہیں رہا پہاڑ پناہگاہ بن گیا، پہاڑ سپورٹر بن گیا۔ تو قدرت کا مزاج معلوم ہے، صرف ظالم ہی جہنم میں نہیں جائے گا، حمایتی پہلے جائیں گے۔ صرف یزید ہی نہیں جائے گا، وکالت کرنے والے پہلے جائیں گے، جو سپورٹر ہیں۔ یہ ذرا غور کریے گا۔ اسی طریقے سے کردار، میرے عزیزو، یہ دین جو ہے، یہ دین مرنے نہیں دیتا۔ دنیا ہمیشہ کے لیے بنی نہیں ہے، یہاں تو مستقل امتحان چل رہا ہے، امتحان ہے، اور یہاں امتحان میں دو ہی پرچے ہیں، ایک پرچے، دو پیپر ہیں بس، ایک پیپر ہے صبر کا اور ایک ہے شکر کا۔ رزلٹ قیامت میں ہے، لیکن دیکھو جب صبر والا پرچہ آئے تو بے صبرے نہ ہو جانا، اور جب شکر کا پرچہ ملے تو فرعون نہ بن جانا۔ حیثیت میں رہنا، ان باتوں پہ عمل کرتے رہنا جو ہماری خوشنودی کا سبب بنے، اور تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ جسم کا یہاں سے وہاں چلے جانا یہ ختم ہونا نہیں ہے۔ علی کا چاہنے والا، علی کا محب، اہل بیت کا عاشق مرتا کب ہے؟ مولا خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، حارث ہمدانی کے چہرے کی رنگت بگڑنے لگی، نشیب و فراز چہرے پہ آیا۔ مولا بولتے بولتے حارث کی طرف مڑے، حارث کیا ہو گیا؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں بگڑنے لگا؟ کہنے لگا مولا جب آپ موت پہ بولتے ہیں موت سے ڈر لگنے لگتا ہے، مولا جب آپ موت پہ تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ مولا نے کہا یہ حارث، موت سے اور ڈرنا، موت سے اور خوف، دیکھا اب بھی حارث نہیں سمجھے۔ کہا حارث یہ بتاؤ اگر مرتے وقت ہم آ جائیں؟ کہنے لگے مولا اگر آپ آ جائیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ کہا حارث مت گھبراؤ، تم ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی مومن مر نہیں سکتا جب تک وہ مجھ علی کی زیارت نہ کرے۔ میرے عزیزو، یہی وہ منزل فخر ہے، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ وہ دنیا کے امام اور ہیں، رہبر اور ہیں، جنہیں اپنی جنت کی خبر نہیں ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا امام ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ احتضار کی کیفیت، وہ جاکنی کا عالم، اولاد سامنے کھڑی ہے، بچے سامنے کھڑے ہیں، بھائی کھڑا ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ واہ رے میرا مولا، وہ مظلوم امام اور وہ دکھیا ماں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قسمت سے ملتے ہیں ایسے چاہنے والے، ایسے امام اور ایسے رہبر۔ میرے عزیزو، معمولی مقام نہیں ہے حسین کے عزادار کا۔
وہ ماں جس کو یہ تمنا تھی میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا، وہ ایک ایک چاہنے والوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی، ایک ایک عاشق کو بڑے پیار سے دیکھتی ہے۔ روح قبض کرتے وقت جب ملک الموت کہتا ہے بی بی اجازت ہے کیا میں اس عزادار کی روح نکالوں، شہزادی کہتے ہیں روح نکالے گا کہاں سے؟ کہا بی بی سینے سے نکالوں۔ تڑپ کر یہ ماں کہتی ہے کہ سینے پہ ماتم کا نشان نہیں دیکھ رہا ہے، ماتم کا نشان سینے پہ نظر نہیں آ رہا، ہاتھوں سے کا اسی ہاتھوں سے روح نکالے گا جس سے یہ ساری زندگی میرے مظلوم لال کا ماتم کرتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میرے عزیزو، یہ سال ثواب کی یہ مجلس ہے، ایک جوان کی موت ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ غم ہے کہ ہمیں سہارا نہ ملے اگر کربلا سامنے، ہم کسی کو تعزیت کیسے دیں؟ تعزیت دینے کے لیے ہمارے پاس لفظ بھی نہ ہوتے اگر کربلا نہ ہوتی۔ اور یہی میرے مظلوم امام نے کہا ہے کہ جب تمہیں اپنے کسی عزیز پہ رونا آئے تو ہماری غربت کو یاد کر لینا۔ اس لیے کسی کا جوان کیسا بھی ہو علی اکبر سے بلند تو نہیں ہو سکتا، کسی کا بھائی کتنا بھی بڑا مقام رکھتا ہو حسین کے بھائی سے افضل تو نہیں ہو سکتا، کسی کا دوست کتنا بھی بڑا مقام رکھتا ہو حسین کے دوست سے افضل تو نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یہی کربلا ہے جو ہمیں جینے کا حوصلہ دے رہی ہے۔ آئیے کربلا چلتے ہیں۔ اور حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ 72 کا لشکر ہے۔ لشکر کی شان یہ ہے کہ سب جوان نہیں ہیں، اس میں 96 برس کا بزرگ بھی ہے، 6 مہینے کا ننھا سا سپاہی بھی ہے، اس میں 18 برس کا کڑیل جوان بھی ہے، اس میں 32 برس کا عباس بھی ہے۔ میرے عزیزو، چلتے ہیں اس ماں سے اجازت لے کر اور اس جوان کی مسائب بیان کروں اور اس دادی کو پرسہ دوں جو 18 برس کی دادی بھی ہے اور 18 برس کا پوتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کون ہے؟ ہم شکل پیغمبر، ہو بہو رفتار میں گفتار میں مولا حسین نے مصلی پر لیٹ کر، مصلی پر بیٹھ کر نماز شب میں اللہ سے دعا مانگی، معبود مجھے میرا نانا بہت یاد آتا ہے، مجھے میرا بابا بہت یاد آتا ہے، پروردگار تو مجھے ایک بیٹا دے دے جسے دیکھوں تو نانا کی یاد بھی تازہ ہو جائے، بابا کی یاد بھی تازہ ہو جائے۔ عزیزو، علی اکبر کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شہزادے کی پرورش جناب زینب کبریٰ نے کی تھی۔ اس شان سے پالا تھا علی اکبر کو کہ مولا کو تمنا رہی کاش میرا بیٹا مجھ سے آ کے کچھ مانگے، کاش میرا علی اکبر مجھ سے آ کے کچھ مانگے۔ لیکن عزیزو، جناب زینب نے کبھی کوئی ضرورت محسوس ہونے ہی نہیں دی، ساری چیزیں جناب زینب پوری کرتی رہی۔ 18 برس کا سن ہے، حسین و جمیل یہ ہے، رسول کا جو ہم شکل ہو اس کے حسن کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن مقتل کے جملے یہ ہیں کہ جناب علی اکبر کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جب یہ شہزادہ مدینے کے بازار میں نکلتا تھا تو جو دکاندار ہوتے تھے وہ سامان دینا بند کر کے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ بس مجھے یہ اتنا سوچ کر بتاؤ کہ جو شہزادہ غیروں کی نظر میں اتنا خوبصورت ہو وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا، وہ باپ کی نظر میں کیسا ہوگا، وہ بہنوں کی نگاہوں میں کیسا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، جناب علی اکبر کی رخصتی بڑی قیامت کی رخصتی، قیامت کا منظر ہے۔ جناب زینب سے رخصت ہوئے، وہ جملے جو علی اکبر ہی کہہ سکتے تھے نا، خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہے، حسین کا بیٹا ہے، یہی تو کہا تھا پھوپھی اماں مرضی آپ کی ہے،
میں اس سے آگے کچھ نہیں عرض کر سکتا. جواب آپ کو دینا ہے جب دادی زہرا روز محشر پوچھے گی زینب میرا حسین پیارا تھا یا تجھے اکبر پیارا تھا؟ خدا کی قسم یہی جملے جب جناب علی اکبر نے کہے نا، فوراً شہزادی زینب نے کہا تھا علی اکبر خدا حافظ، میرے لال خدا حافظ. ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، جناب علی اکبر بہنوں کے خیمے میں آ گئے. عزیزوں، بہنوں کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ بہنیں بتا سکتی ہیں. ایک بہن کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے. سسرال میں بھی وہ بہنیں بڑے فخر سے جیتی ہیں جن کے بھائی موجود ہوتے ہیں. جن کے 2-4 بھائی موجود ہونا، ان بہنوں کو بڑی ٹھارس ہوتی ہے، بڑا یقین ہوتا ہے. کیونکہ بہنوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی میرے کام آئے یا نہ آئے، میں اپنے بھیا کو بتاؤں گی تو میرا بھائی ضرور میری نصرت کرے گا، میرا بھیا میری ضرور مدد کرے گا. بڑا ناز ہوتا ہے بہنوں کو اپنے بھائی کے اوپر. عزیزوں، تو اکبر کی بہنوں کو کتنا ناز رہا ہوگا اپنے کڑیل جوان بھائی پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں، بہنوں نے اپنے بھائی کو حلقے میں لیا. جناب علی اکبر ہیں، چاروں طرف سے بہنیں ہیں، بیچ میں بھائی ہیں، چاروں طرف سے بہنوں نے حلقہ کیا ہے. کوئی علی اکبر کی بہن اپنے بھائی کی پیشانی کو چوم رہی ہے اس نیت سے کہ آج کے بعد بھیا نہیں ملے گا. علی اکبر کی پیشانی کو کوئی بہن چوم رہی ہے، کوئی بہن علی اکبر کے بازوؤں پہ بوسہ لے رہی ہے، کوئی داہنے بازو کو، کوئی بائیں شانے کو، کوئی بہن علی اکبر کے سینے کو چوم رہی ہے. عزیزوں، انہی بہنوں میں ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، بھیا اگر تو اجازت دے تو میرا قد بڑا نہیں ہے، میں تیرے سینے تک نہیں آ سکتی. بھیا اگر تیری مرضی ہے تو میں تیرے پیروں کو چوم لوں. بھیا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے پیروں کا بوسہ لے لوں. عزیزوں، یہ آواز شہزادے نے سنی. علی اکبر جھکے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. میں کہوں گا اے بی بی سکینہ، آج کے بعد بھائی کا سینہ نہ ملے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں، بہنوں سے رخصت ہوئے. بہنیں رو رو کے یہی کہہ رہی ہیں، بھیا ہمیں جنگل میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھیا آپ کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ عزیزو، حمید ابن مسلم کی روایت وہ کہتا کہ میں نے دیکھا بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نکل رہا ہے لیکن کوئی پکڑ کے اندر کھینچ رہا ہے. علی اکبر جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، بہنیں لپٹ جاتی تھیں، بھیا آخری بار ہمارے حلقے سے اور نکل جا، آخری بار بہنوں کو خدا حافظ اور کہہ دے. عزیزو، بار بار علی اکبر یہ عمل کرتے رہے. ایک مرتبہ شہزادہ بیت الشرف سے باہر نکلا. مولا حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا. عزیزو، مقتل کے جملے یہ ہیں نا کہ علی اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین کی کمر بھی نہیں جھکی تھی، حسین کے سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، داڑھی سیاہ تھی. عزیزو، رخصت کیا لیکن ایک جملہ کہا، بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. یا بنیا محلن محلہ، اے میرے لال علی اکبر، آہستہ 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 مقتل کی طرف قدم بڑھا، دھیرے دھیرے جا، تاکہ دیر تک تیرا باپ تجھے دیکھتا رہے، دیر تک تیرا باپ تجھے دیکھتا رہے. عزیزو، جناب علی اکبر دھیرے دھیرے مقتل کی طرف بڑھنے لگے لیکن محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادہ رکا، مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ ہے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. شہزادہ گھوڑے سے اترا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، صاحبان اولاد ہیں، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، علی اکبر کے صدقے میں ہر جوان سلامت رہے. عزیزو، لیکن آپ محسوس کریے، یہ صاحبان اولاد محسوس کر سکتے ہیں. جب ایک مرتبہ شہزادے نے کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، میرے مولا نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، ارے اکبر کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا، میرے لال کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا. عزیزو،
عزیزو اس لیے کہ ایک باپ محسوس کر سکتا ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر مقتل میں آئے جناب علی اکبر. ماں نے دعا کی, دوبارہ پلٹ کر خیمے میں بھی آئے ہیں. سوال آپ کیا ہے علی اکبر نے, اپنے لیے نہیں کیا. جانتے تھے میرا بابا پیاسا ہے, زمانے کو بتانے کے لیے کہ میرے بابا کی پیاس کی شدت کتنی ہے, زبان دہن میں دے کے کھینچ لی, بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. عزیزو جناب علی اکبر دوبارہ آئے. دیکھیے کربلا کا اکلوتا شہید ہے اکبر کہ جس نے امام کو نصرت کے لیے, مدد کے لیے نہیں بلایا ہے. 18 سال کے جوان نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا ہے, بلکہ جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں تو یہی کہا, بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے, بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. مقتل کے جملے یہ ہے کہ جب میرا مولا چلا تو 70 مرتبہ زمین کربلا پہ گرے ہیں, 70 مرتبہ اٹھے, یا علی یا علی یا علی کہہ کے گرتے ہیں, بلند ہوتے ہیں. عزیزو جب علی اکبر کے قریب جا کے گرے تو حسین میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی, بلکہ کونیوں کا سہارا لے کر میرا مولا علی اکبر کے قریب تک گیا. عزیزو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو میرا مولا اٹھانا چاہا. ایک ہاتھ سر کے نیچے, گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ کو پیروں کے پاس اٹھانا چاہا. علی اکبر نے ہچکی لی, رکھ دیا. دوبارہ اٹھانا چاہا, نہ اٹھا سکے. تیسری مرتبہ کہا, اکبر یہ جو ہاتھ تیرا سینے پہ ہے میری گردن میں ڈال دے. بیٹا ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. عزیز حکم امام ہوا, سینے سے ہاتھ ہٹایا تو میرے مولا نے دیکھا سینے میں کوئی زخم ہے. علی اکبر کیا بابا, نیزے کی یعنی ہے جو میرے سینے میں ہے. عزیز و زمین کربلا پہ لٹا دیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک ہاتھ سے نیزے کی یعنی کو پکڑا, ایک ہتھیلی کو زمین کربلا پہ رکھا. آواز دی, نانا دادا ابراہیم کو بلا لیجئے, میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو ادھر نیزے کی یعنی ہلی ہے, ادھر انبیاء میں تلاطم ہے, ادھر انبیاء رو رہے ہیں, ملائکہ میں کوہرام ہے. اجرکم اللہ, یہ کیفیت ہے. کڑی الجوان ہے, خاک و خون میں گلتا ہے, زمین کربلا پہ اڑیاں رگڑ رہا ہے. اتنے میں کوئی مسافر آتا ہے, آ کے میرے مولا کو سلام کرتا ہے. میرے مولا نے جواب سلام دیا. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ اس صحرا میں کوئی حسین ہے, اس صحرا میں کوئی حسین ہے. میرے مولا نے کہا میں ہی حسین ہوں. آنے والے نے داہنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, کہا کہ آپ حسین نہیں ہیں, مجھے حسین بتائیے, میں حسین کو یہ خط دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں بھائی میں ہی حسین ہوں. کہا نہیں, جس نے مجھے خط دیا ہے اس بیمار بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا, میرا بابا حسین وہ ہوگا جس کے داہنی طرف کچھ جوان ہوں گے, بائیں طرف کچھ جوان ہوں گے, پشت پر کوئی جوان ہوں گے. ارے آپ کے پاس تو کوئی نہیں ہے. کہا جس نے کہا تھا سچ کہا تھا, دیکھیے میرے جوان جو زمین کربلا پر. سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. بس عزیزو جو جملے سننا. ایک مرتبہ خط صغرا کو لیا, علی اکبر کے پاس کھڑا ہے. میرا مظلوم امام بیٹی کے خط کو پڑھا. طویل خط ہے, مضمون الگ الگ ہے. جب وہاں پہ میرا پولا پہنچا کہ جہاں نے بہن نے بھائی کو خطاب کیا تھا, بھیا سب بھول گئے بھیا, تو بھی بہن کو بھول گیا. اے بھیا تو نے تو وعدہ کیا تھا صغرا, ہم جہاں قیام کریں گے تجھے لینے کے لیے ضرور آئیں گے. بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا, لیکن اے بھیا کیا صغرا کو بھول گئے؟ عزیزو یہ خط پڑھتے پڑھتے میرا مولا رونے لگا. خط صغرا کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا, بازو ہلا کے میرا مولا کہتا اکبر اٹھو, بہن نے سلام بھیجا ہے, اکبر اٹھو. لاش اکبر تڑپی, آواز دیا ہے بہن صغرا, روزے محشر ملاقات. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولا لعنة الله للقوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما. معبود ذکر ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار مرحوم کو جوار امام معصومین میں جگہ عنایت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما.
پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں عابد بیمار شہداء کربلا کے وسیلے سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ معبود جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما، برسر روزگار ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، اس پہ ذرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص امان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔